السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و اعلیٰ آل محمد۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو انسانوں اور شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کے بارے میں، جو قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سورہ بقرہ جس میں 286 آیات ہیں اور یہ ایک مدنی سورت ہے، اور اس کی فضیلت قرآن کی تمام سوروں سے زیادہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہر پہلو کی ہدایت ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو، عبادت ہو یا معاشرتی مسائل ہوں۔ یہ سورہ آپ کو لائف کے ہر اسپیکٹ میں گائیڈنس فراہم کرتی ہے۔ اگر ہم سورہ بقرہ کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنی زندگی میں عمل کریں تو نہ صرف ہماری روحانیت بڑھے گی بلکہ دنیا اور آخرت میں بہتری ہوگی۔ سب سے پہلے ایک میں سچا واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی چلوں۔ میری ایک سبسکرائبر ہے جس کی مجھے میل آئی تھی، وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی، نہ کہ صرف وہ، اس کے ماں باپ اہل و عیال بھی۔ دراصل بات یہ تھی کہ جو لڑکیوں کی ایک عمر ہوتی ہے نا 20 سے 25 سال، تو بہت قیمتی عمر ہوتی ہے۔ تو اس وقت زندگی کے اہم فیصلے ہونے ہوتے ہیں۔ زندگی سے اہم فیصلے سے مراد ان کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو کچھ اچھے اور مناسب رشتے نہ ملنے کی وجہ سے وہ ایک ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی، اور سوسائڈ پیشنٹ میں آ کے اس نے اپنے آپ کو بس ختم کرنے کی چاہت پال لی تھی۔ تو اس کی یہ حالت دیکھ کے اس کے کسی رشتہ دار نے اس کو ایڈوائس دی کہ تم سورہ بقرہ کو کچھ اس طریقے سے پڑھو۔ تو وہ اس نے مجھے یہ بتایا لکھ کے اپنی میل میں کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ وتر کی یہ نیت کرتی تھی کہ وہ تہجد میں ادا کرے گی، اور تہجد میں ادا کرنے کے بعد وہ سورہ بقرہ کو فجر تک پڑھتی رہتی تھی، اور سورہ بقرہ کی اس کو ایسے پریکٹس ہو گئی تھی کہ اس کے سارے بگڑے ہوئے کام اللہ کے حکم سے اچھے ہونے لگے، رستے خود بخود نکلتے چلے گئے۔ وہ بری بلاؤں، نصر، حسد، حسرت اور جادو کی وہ پہلے سے جو شکار تھی، جس کو تکلیفیں تھیں، وہ اللہ کے حکم سے اس کے دیگر معاملات درست ہونے لگے۔ تو یہ وہ میل تھی جو مجھے ریسیو ہوئی تھی، جو سورہ بقرہ کا واقعہ تھا۔ میری ایک سبسکرائبر نے مجھ سے شیئر کیا تھا، اور وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں سورہ بقرہ کی کرامات۔ آئیں ہم سب مل کے کچھ فضائل کو سمیٹتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں ہے، جو شخص 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھے گا اس کی زندگی میں خوشحالی آنے لگے گی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیات پڑھے گا، چاہے وہ صرف ایک ہی دفعہ ریسائٹ کرے ایوری ڈے ایوری نائٹ، تو اللہ کے حکم سے اس کی کوئی بھی فرمائش، کوئی بھی اس کی فریاد جو مانگے گا اس کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ملے گا، اور جو چھوڑے گا وہ حسرت کا شکار ہو جائے گا، اور جو میجیشنز ہیں وہ خون کے آنسو روئیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی بھی ہے، جس کی ریسائٹیشن کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی کس میں ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے آلریڈی۔ تو ہم آیت الکرسی بھی اس طریقے سے روز پڑھتے ہیں، تو اگر ہم سورہ بقرہ پڑھیں تو اس میں آیت الکرسی بھی آ جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ان کا ارشاد ہے اللہ کے نبی کا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے چلے جاؤ اور اس کو کبھی مت چھوڑنا۔ سورہ بقرہ روحانی طاقت فراہم کرتی ہے اور مختلف پریشانیاں اور نقصانوں سے بچنے کے لیے دعا ہے۔ یہ میریکل سورت بھی کہلائی جاتی ہے، کنگ آف وظیفہ بھی کہلائی جاتی ہے۔ امپاسبل چینجز انٹو پاسبلٹی، عمر میں برکت کا ظہور ہوگا، دکھوں اور حسد کے جو شکار ہیں ان میں بہتری آئے گی، وہ ان تمام چیزوں سے، ان مسائل سے نکلیں گے۔ تو پلیز آپ سب لوگ سورہ بقرہ کو ڈیلی پریکٹس میں رکھیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے بندے کو ایسی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں جو بندہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اور روحانیت کے درجات پر فائز ہو جاتی ہے۔
سورہ بقرہ کی روشنی میں ایک اور حدیث بتاتی چلوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں ایک دروازہ انہوں نے کھلتا ہوا دیکھا اور ادھر سے ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نازل ہوا، یعنی کہ وہ عرش زمین پر آیا تو وہ جو ہے 2 نور لے کر آیا۔ تو ایک نور علم شریف کا ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے خاص ودانیت برساتے ہیں، خاص رحمت جو ہے ان لوگوں پر برساتے ہیں جو سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیات کو بہت اچھے سے پڑھے، چاہے وہ اس کو یاد ہی کر لے۔ اللہ کا ان پر خاص رحم ہوتا ہے، کوئی تعویذ رنج و غم میں مبتلا نہیں ہوتے۔ آئی ہوپ میری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو لازمی پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ میری یہ موٹیویشنل ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔